وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 19ویں پارے کا 17واں رکوع ہے، جس کے اندر 17 آیتیں ہیں۔ سورہ نمل سورہ نمبر 27 میں آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 31 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا، اور انہوں نے کہا سب تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی ہے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ان هذا لهو الفضل المبین۔ اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، اور انہوں نے یعنی سلیمان علیہ السلام نے کہا اے لوگو، ہمیں اللہ کی طرف سے پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز کی بھی دی گئی ہے، بے شک یہ اللہ کا کھلا ہوا فضل ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور سلیمان علیہ السلام کے کسی سفر کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے، پھر وہ سب الگ الگ تقسیم کیے گئے تھے۔ حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ یہاں تک کہ ایک دن جب یہ سب سلیمان کے لشکر چونٹیوں کی وادی میں آئے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں، تم سب اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں کچل ڈالے یعنی پیس دے اور انہیں کچھ بھی پتہ نہ چلے۔ فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ تو چیونٹی کی اس بات پر سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنسے اور کہنے لگے اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کیا ہے، اور ایسا نیک کام کروں جسے تو پسند کرتا ہے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ اور سلیمان علیہ السلام نے ایک دن پرندوں کی حاضری لی تو کہا کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ غائب ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ۔ میں ہدہد کو سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا یا پھر وہ میرے پاس غیر حاضری کی کوئی صحیح وجہ پیش کرے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین۔ تھوڑی ہی دیر میں ہدہد آ گیا اور سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں جو آپ کو بھی معلوم نہیں ہے، میں سبا کے شہر کی ایک سچی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ انی وجدت امرأۃ تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم۔ ہدہد نے کہا میں نے سبا کے شہر میں ایک عورت یعنی بلقیس کو حکومت کرتے ہوئے پایا ہے، اور اسے اللہ کی طرف سے ہر چیز دی گئی ہے اور اس کے پاس ایک شاندار تخت بھی ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ ہدہد نے کہا کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ عورت یعنی بلقیس اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتی ہے، اور شیطان نے ان کے برے کاموں کو ان کے لیے سنوار دیا ہے، اچھا بنا دیا ہے، اور انہیں حق کے راستے سے روک دیا ہے، اس لیے وہ لوگ حق کا راستہ نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ وہ سبا کے شہر کے لوگ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں جو آسمان اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور وہ سب کچھ اچھی طرح جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اور جسے ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ اللہ کے سوا کوئی حقیقی اور سچا معبود نہیں ہے، وہی اللہ عرش عظیم بڑے عرش کا مالک ہے۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو سچ بول رہا یا جھوٹ۔ اذهب بکتابی هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا یہ میرا خط لے جا اور سبا والوں کے پاس ڈال دے، پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ تو ہدہد نے ایسا ہی کیا، اور ملکہ سبا بلقیس سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھ کر اپنے درباریوں سے کہنے لگی اے سردارو، میرے پاس ایک اہم خط یعنی لیٹر آیا ہے۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے اور یہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت رحم والا ہے۔ اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ اس خط میں لکھا ہے کہ تم لوگ مجھ سے اونچے نہ بنو، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس میری بات مان کر آ جاؤ۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 19ویں پارے کا 17واں رکوع ہے جس کے اندر 17 آیتیں ہیں۔ سورہ نمل سورہ نمبر 27 کی
17 آیتیں ہیں، 15 سے لے کر 31 تک داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اب غور کیجئے، آیت نمبر 6 میں آیا تھا سورہ نمل کے اندر وَإِنَّهُ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، کہ بے شک آپ کو جو قرآن دیا گیا حکمت والے علم رکھنے والے اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اس کی پہلی دلیل موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا، اب دوسری دلیل جو ہے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ باپ بیٹے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بنایا، بادشاہ بھی بنایا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، بے شک ہم نے داؤد کو اور سلیمان کو علم دیا تھا۔ اب دیکھیے، غور کیجئے، بہت ساری نعمتیں ملی ہیں لیکن علم، جانکاری سب سے اہم چیز ہے، اور غار ہرا کی یہ پہلی آواز ہے۔ لوہے کی صنعت کا علم تھا، جس طریقے سے چاہتے تھے زرہ بنا لیتے تھے داؤد علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت دی اور ایسی بادشاہت دی، ایسی حکومت دی، ایسی سلطنت دی کہ دنیا میں انسانی تاریخ میں کسی کو نہیں دی۔ آپ کی حکومت جناتوں پر ہے، جانوروں پر ہے، پرندوں پر ہے، ہر ایک پر ہے۔ آیت نمبر 16 پر غور کیجئے، عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، جبکہ جانوروں کی بولی، ہر ایک کی بولی، چیونٹیوں کی بولی، لیکن پرندوں کا ذکر اس لیے کہ وہ زیادہ رہتے تھے۔ جناتوں کا بھی ذکر ہے، سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ لوگ کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت دی، بادشاہت دی، نبی بھی بنایا، انسانی تاریخ میں کسی کو ایسا نہیں دیا ہے۔ اسے یہ پتہ چلا نبی بادشاہ بھی ہو سکتے ہیں اور حکومت میں بادشاہت بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اور اللہ ہی کسی کو دیتے ہیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت نمبر 18 پر غور کیجئے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ۔ اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ نمل ہے، یعنی اے چیونٹیوں۔ اور چیونٹیوں نے کہا کیونکہ ان کی بولیاں وہ لوگ سمجھتے تھے۔ حیوانات کے اندر بھی ایک خاص قسم کا شعور ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا تھا لیکن عالم الغیب نہیں تھے۔ پھر اسی طریقے سے جانوروں کو بھی معلوم ہے کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، ورنہ یہ کیوں بولتے کہ وہ پیس ڈالیں گے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ نعمت دی، تو چیونٹیوں کی یہ بولی جب سنے تو کہا فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات سن کر وہ ہنسنے لگے، مسکرائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جو نعمت تو نے مجھے دی ہے اس پر شکریہ کے بھی توفیق عطا فرما۔ اب آگے ذکر ہے ہدہد پرندے کے بارے میں، ہپو کے بارے میں۔ آیت نمبر 24-25 پر غور کیجئے کہ پرندہ غائب ہے، ہپو کہاں چلا گیا، ملے گا، قتل کر دوں گا، ذبح کر دوں گا، یا پھر وہ بتائے سخت سزا دوں گا۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، یعنی پرندے کے اندر بھی توحید کی چیز پائی جاتی ہے، اور شرک کے بارے میں وہ بالکل سخت ہیں کہ لوگ کیسے ہیں۔ کہا ملکہ سبا کو یمن میں پایا اور ان کی قوم کو پایا کہ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہے ہیں، کیسے یہ لوگ ہیں، جبکہ سجدہ اللہ کو کرنی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، آسمان و زمین کی سب پوشیدہ چیز کو باہر نکالتا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ خود جانور نے توحید کا ذکر کیا، توحید کا واعظ کیا، شرک کو رد کیا۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن نبی داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 5267، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جانوروں کو مارنے سے منع فرمایا، النملہ والنحلہ والہدہد والسرد، چیونٹی ہے، شہد کی مکھی ہے، ہدہد یعنی ہپو ہے، اور لٹورا ہے، سرد جس کا سر بڑا ہوتا ہے، پیٹ سفید ہوتا ہے، پیٹھ پر سبز ہوتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کو کھا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر توحید کا ذکر ہے، اس کے اندر توحید کی نصیحت کرنے کا مادہ ہے۔ تو جانور کو بھی معلوم ہے کہ ایک اللہ کی عبادت ہے، اس لیے آپ دیکھیے گا پرندے کبھی دوسرے کی پوجا نہیں کرتے ہیں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا اور ملکہ سبا کے پاس بھیجا، وہ لیٹر لے کر ہدہد ہی گیا تھا۔ خط میں کیا لکھا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 30 ہے کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے یہ پتہ چلا یہ جو آیت ہے آیت نمبر 30 سورہ نمل کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مکمل آیت ہے۔ اسی طرح ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، لیکن سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کے شروع میں نہیں پڑھنا ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چلا ہمیں اور آپ کو لیٹر لکھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے، اور اپنی طرف سے لکھنا ہے تو وہاں نام لکھ دیں، 786 نہیں لکھنا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔